بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ سوال ہے، کیا دن کے وقت روزے کی حالت میں انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الصوم، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد سورہ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صوم کی جمع الصوم اور الصیام، تمہارے اوپر روزے ایسے ہی فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے امتناع، امساک، رک جانا کسی چیز سے۔ اور شرعی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جنسی ملاپ کرنے سے رک جانا۔ روزہ فرض ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو یہ مہینہ مل جائے، وہ خوش نصیب ہے، تو اس کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، تو یہ 5، 6 یا آگے پیچھے ملا کے 7، 8 اگر آپ آیات بینات سورہ البقرہ کی پڑھتے ہیں تو اس میں روزے کے تمام مسائل بیان کیے گئے ہیں، 183 سے لے کر 187، 88 تک۔ تو اس میں یہ آیت نمبر 187 ہے کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ رات کے وقت آپ اپنے اہل خانہ سے یا اپنی بیوی سے جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ مسائل بیان کیے گئے ہیں رات کے وقت، اور اعتکاف بھی رات کو آتا ہے، تو اسی آیت مبارکہ میں تفصیل ہے۔ لیکن جو میں استنباط کرنا چاہتا ہوں یا دلیل دینا چاہتا ہوں اس کے وقت کے بارے میں، پہلا تو حکم ہمیں مل گیا کہ روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، پھر یہ کہ کس مہینے میں روزے فرض کیے گئے، وہ ہے رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا اسی آیت کے اندر؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پالے اس کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے۔ ہاں، بیمار کو اجازت ہے، کسی بھی شکل میں بیمار ہے یا حیض نفاس میں ہے تو ان کو، جب مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے، باقی دنوں میں گنتی جتنے روزے رہ جائیں اس کو پورا کر لیں۔ طلوع فجر سے لے کر مغرب تک یہ بات کہاں آئی ہے؟ یہ آیت بھی اسی آیت مبارکہ میں ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ رات کو کھاتے پیتے رہو۔ طلوع فجر سے لے کر جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ فجر ایک صادق ہے کاذب، یعنی فجر صادق اگر ہو گئی ہے، سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے، سفید دھاری، اس سے مراد دن کی روشنی ہے، اور من الخیط الاسود سے مراد رات ہے۔ رات جب ختم ہو جائے اور دن کا آغاز ہو تو اس وقت سے لے کر فجر جب آ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں پو پھٹ گئی ہے، تو وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ہر چیز جو حلال بھی ہے ہمارے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ مثلا کھانا ہے، پینا ہے، کسی بھی شکل کا ہو، اور اسی طرح شادی شدہ ہے تو اپنے ہم بستری سے اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے، اگر خاتون ہے تو اگر حیض کا آغاز ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح اگر نفاس ہے، شروع ہو گیا ہے، بچے کی ولادت ہو گئی ہے،
روزہ رکھا ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعین ہی اس طرح اگر کچھ چیز کھا لی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ پی لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح مادہ منویہ کا خارج کرنا، اپنی شہوت کو خارج کر دینا مرضی کے ساتھ، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بندہ سویا ہوا ہے اور مادہ منی خارج ہو گیا ہے، خواب آ گیا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے اس نے اگر جمع کر لیا ہے تو اس کے لیے ذرا جو سمجھ لیں کہ اس کی سزا سخت ہے۔ عام حالات میں اگر غلطی کر لی ہے، روزہ توڑنے کے لیے کھا لیا ہے، پی لیا ہے جان بوجھ کے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس دن روزہ تو اس کا نہیں ہوا، لیکن مغرب تک وہ کچھ کھائے پیے گا نہیں۔ یہ بھی ایک سزا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ بھی کرے، اور جس وقت رمضان ختم ہو اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے۔ لیکن اگر بیوی کے ساتھ اس نے دن کے وقت جنسی تعلق پیدا کر لیا ہے تو اس کے لیے پھر بہت بڑی سزا ہے۔ اس کے لیے سزا یہی ہے کہ غلام کو آزاد کرے۔ اب غلام تو یہاں پر ملتا نہیں ہے، یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ تو 2 مہینے کے روزے بھی کیسے رکھے گا جس آدمی نے ایک دن صبر نہیں کیا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا۔ اگر وہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا پے در پے، تو پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ البتہ شوگر والا پیشنٹ جس کو پتہ ہے کہ میری حالت یہ ہے، اور اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو میری جان کو خطرہ ہے، تو وہ کھا پی لے، اور شام تک کھانے پینے سے جو پرہیز ہے وہ نہیں ہے، پھر وہ کھا لے، روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن اس کا پھر جب تندرستی ہوگی رمضان کے بعد پھر اس کا روزہ رکھے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ انسولین لگاتا ہے تو یہ خوراک نہیں ہے۔ منفذ جو ہیں، داخلے کے لیے جو باب ہیں کہ معدے کے اندر، پیٹ کے اندر کوئی چیز کھانے والی یا پینے والی چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر منہ سے کھا لیا ہے تب بھی، اور اگر ناک میں سے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے، کھایا تو نہیں جائے گا، پیا جائے گا، تو ایک پائپ لگا کے جیسے ڈاکٹرز لگا دیتے ہیں مریضوں کو، تو اگر ناک کے ذریعے سے بھی کو پیٹ کے اندر چیز چلی گئی ہے یا جان بوجھ کے بھیج دی ہے، یہ جہاں پر جان بوجھتا عمد کا مسئلہ آئے گا، غلطی سے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلطی سے کھا لیا ہے، پتہ نہیں ہے، روزہ بھول گیا کہ انسان کا روزہ ہے، تو کھا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور یہ انسولین غذا کے حکم میں نہیں آتی، یہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوتی جس دروازے سے یا جس باب سے خوراک معدے کے اندر جاتی ہے۔ تو لہٰذا بات واضح یہ ہوئی کہ اس قسم کے ٹیکہ لگانے سے، انسولین وغیرہ کا ٹیکہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔